اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کو کہا کہ ایک جماعت نے اس کی اجازت دی ہے، اختلاف ہے اس میں، علماء نے بعض میں اختلاف کیا ہے، بعض نے اجازت دی۔ جو چیز اجماع ہے اس سلسلے میں وہ یہ کہ انسان پہلے چیز کو اجارہ کرے، یعنی کرائے پہ دے، پھر شرط دے پہ رہن کر میں دے کوئی سی چیز۔ مثلا کسی کا کرایہ جو ہے 50,000 ہے، تو اجارہ دے 1,000 پہ، یعنی اجاره بده به 1,000 وقت در اجاره شرط کنه اور اس کے بعد شرط کرے کہ مجھے 10 میلیون به من رهن بدی 20 میلیون مجھے یہ گھر پہ کرائے پہ دوں گا اس شرط پہ کہ تم مجھے اتنا قرض دے دو رہن کے طور کے اوپر، تو شاید جائز ہے۔ البتہ اس میں بہت اختلافی مسئلہ ہے، ہر شخص اپنے مرجع سے رجوع کرے۔ یہ جو بات آپ کہہ رہی ہیں مضاربہ ہے، یعنی شراکت ہے، پارٹنرشپ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن مسئلہ جو ہے وہ عرف میں احانت ہے یا نہیں؟ احانت عرفیه عرفا این احانت نی، اتفاقا روایت داره که مؤمن بات که یه جا دفنه اگر یه مؤمن روایت پہ ہے بھی یہ بات کہ اگر مومن کہیں دفن ہے اور دوسرا مومن اس کی قبر پر سے گزرے تو یہ مومن خوش ہوتا ہے اس کے گزرنے سے۔ بله من دیدم بعضی مراجع را البتہ میں نے دیکھا کہ مراجع کو بھی دیکھا که از اونجا وہ رد نمیشن به خاطر همین که کہ وہاں سے روایت داره گزرتے نہیں تھے۔ شهدا پایین پای حضرت علی اکبر علیه السلام این شاید 5-6 متر در تو وہاں پر 5-6 گنج متر شہدا کے آس پاس کے علاقے سے بہت سے علماء نہیں گزرتے تھے، آدم اینجا دفن شده مقدار کمی نیست تو چونکہ بنی ہاشم وہاں دفن ہیں اور غیر زبرفست بعض علماء وہاں دفن ہیں، شہدا وہاں دفن ہیں، اس کی حرمت سے کے لیے بعض مراجع اپنے اس طرف سے نہیں گزرتے تھے جہاں سے گنج شہدا ہے، اس دروازے سے جو زری کی طرف نہیں جاتے تھے۔ تو البتہ یہ خاص احتیاط ہے، وَإِلَّا خود ضروری نہیں کہ ایسا کیا ہی جائے، کیونکہ یہ احانت نہیں مانی جاتی ہے، بے حرمتی نہیں مانی جاتی ہے۔ چون عرفاً اهانت حساب نمیشه. شرط کماله خود زیارت همشو بخونید یا نصفشو یہ جو زیارت ہے اس کو پورا پڑھنا یہ شرط کمال ہے، شرط صحت نہیں، وہ تو آپ جتنا بھی پڑھیں۔ بله روایت پہ بله چون یکی از روایات داره که پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمودن لولا انی گفتش اکره ان یقال پیغمبر نے جو منع کیا وہ یہاں پہ کہ میں گفته شاید معنی که کہا جائے تو کہا جائے جب یہ ہے، سب تو نہیں کہے تھے، تو اس کا مطلب پیغمبر نے اس کی بھی احتیاط کی کہ تھوڑا سے بھی لوگ اگر متنفر ہوں تو اس سے اجتناب کرے، تاکہ اسلام کی جو حیبت ہے، اسلام کی جو محبت ہے، اسلام کی جو رعوف ہونا ہے وہ لوگوں پر واضح رہے۔ نعم ای ای
في صباح يوم عاشوراء خود جماعة من الأصحاب مع بعض مدري 40 50 30 مع بعض نزلوا کچھ إلى المعركة صبح وقتلوا عاشورہ جميعا بہت سے بعد ذلك شہید 21 پہلے حملے میں شہید ہوئے. هذا حسب على كل نظر الإمام الحسين عليه الصلاة اور والسلام یہ بعض ذلك پھر الوقت اکیلے اکیلے جا کے لڑے. وإجازته تو صلوات یہ الله عليه هكذا الگ الگ طریقے سے امام کی لأن نظریے کے لحاظ سے ہوا ہے. هم بنو هاشم هم الأصحاب رضوان الله عليهم جميعا لم يندفعوا إلا عن امام نے جس طرح موافقة مصلحت الإمام دیکھی عليه السلام اس كأن الإمام رأى المصلحة هكذا في صباح عاشوراء مجموعة من الأصحاب مع بعض ذهبوا مدري 50 أقل أكثر هكذا في التواريخ ولعله في الروايات أكو. سلام عليكم. بله کیونکہ حضرت نے خود فرمایا انما انما حسر ہے انما حسر پیغمبر خدا صلی اللہ کہ علیہ میں تمہارے درمیان قسم کے ذریعے سے اور بالبینات والایمان ولعل احدکم شواہد کے ذریعے سے حکومت کروں گا یا فیصلہ کروں گا. ولعل احدکم زیرکتر و ممکنه دروغ بگه اگر من طبق یمین اور پیغمبر نے خود فرمایا کہ اگر میں نے کسی کے حق پہ بینے کی وجہ سے شواہد کی وجہ سے فیصلہ دیا اور وہ خود جانتا ہو کہ غلط ہے تو یہ نہ کہے کہ پیغمبر نے دے دیا لہٰذا میرا ہو گیا، کیونکہ میں معمور ہوں ظاہر کے اوپر حکم کرنے پر. اور امتحان کے لیے خدا نے سب چیزیں رکھی لہذا پیغمبر نے خود منع کیا کہ اگر وہ جانتا ہو کہ میرا نہیں ہے تو بینے کے لحاظ سے اگر میں نے حکم بھی دیا ہے تب بھی وہ اس کو قبول نہ کرے، کیونکہ اگر ایسا کرے گا تو وہ جہنم کی آگ سے اپنے شکم کو بھر رہا ہے. پیغمبر علم تھا کہ نہیں تھا، اس کے باوجود پیغمبر حکم کرتے تھے قسم کے ذریعے سے، یعنی فیصلے کرتے تھے قسم کے ذریعے سے اور شواہد کے ذریعے سے. حکم خدا یہی ہے. بله این شما دیدید قاعدتا محل خلافه. بله از نظر فتوے کے لحاظ سے بہت سے علماء نے حکم دیا کہ قاضی جو ہے اپنے علم پر عمل نہیں کر سکتا. بعضی گفتن اما خیلی هم گفتن نه. این فرمایش شما رو این فرمایش که می‌فرمایید همه قبول دارن اس کے اندر اختلاف ہے. آپ جواہر کو اٹھائیں اس کے اندر دیکھیں علماء میں اختلاف ہے اس مسئلے میں. اس پہ اختلاف ہے کہ قاضی اپنے علم ظاہری پہ عمل کر سکتا ہے یا نہیں فیصلہ دیتے ہوئے. حق داره به علم ظاهری عمل کنه یا نه.
بله. سلام علیکم. ببینید احکام شرعیہ ایک واجب کفائی ہے کہ تمام احکام لوگوں تک پہنچے. احکام برسه به مردم. یعنی اگر کسی ایک شخص کو حکم شرعی نہ معلوم ہے یعنی اگر یک تو کسی جو حکم لوگ اس شرعی تک بلد پہنچا نبود، سکتے تھے اونایی اور که اس تک نہیں میتونستن بهش پہنچایا حکم تو شرعی سب گناہ برسونن گار و ہیں، نرسوندن، چاہے وہ کتنے بھی لوگ ہوں. همشون گناهکارن، چه 10 تا چه 100 تا چه 1000 تا ہاں باشن. حکمت کے ساتھ اور بله موعظہ باید حسنہ کے بالحکمت ساتھ ہو. والموعظة الحسنه باشه. یعنی حکم احکام شرعی شریعہ کسی جس کو بلد نہیں معلوم ہے، نیست، محرم نامحرم کے نمیدونه خواهر قوانین جسے در نہیں معلوم، نامحرمه، نمیدونه برادر شوهر تو نامحرمه، اس پر ضروری ہے کہ اس تک بتائیں، اس تک واجبه پہنچائیں، بر همه که بهش لیکن اس برسونن، طرح سے اما بتائیں کہ یک حکمت جوری کے ساتھ ہو. برسونن که مقتضای حکمت باشه. اس طرح سے نہ و بتائیں یک کہ جور وہ نه برا که سمجھا بلکه جائے یا بد اخلاقی سمجھی جائے. بدرفتاری حساب بشه. بله باید به حکمت باشه، به اس پہ لیکن تمام اصولی به علماء کا خوب باشه. اجماع ہے کہ اما احکام واجب شرعیہ کا اجماع بر این لوگوں تک خواهد پہنچانا که رسوندن احکام شرعی واجب به مردم. کفائی ہے. یه وقتی کسی نمیدونه این فلان چیز نجسه، این لازم نمیشه بگه. ایک دفعہ ایک انسان ہے، یه اس کو وقتی حکم میدونه نہیں این معلوم فلان ہے، چیز حکمش رو نمیدونه. اس کو حکم اگه شرعی حکم نہیں این معلوم ہے نمیدونه خون نجسه، این باید بهش گفت. اگر نمیدونه این تو حکم نامحرمه، محرم نامحرم قانون جایز نہیں معلوم نیست دست بده بهش، باید بهش گفت. تو اما اس کو اگه حکم خیال اگر نہیں میکنه معلوم ہے محرم تو حکم موضوع رو بیان. نمیدونه، نه اونو واجب نیگو. اور قرآن کا حکمت کے ساتھ همین عرض کم اس حکمت طرح سے باید کہے کہ بگه آدمی بالحکمه، کر لے، سامنے والا شخص یعنی به ایکسپٹ جوری کر لے، که اسباب نفرت کے ساتھ نہ قبول ہو، بشه، تنفر کے جوری ساتھ که نہ ہو، اسباب غصے سے نہ نفرت کہ بد نباشه، اخلاقی نہ کرے، نرمش کے به ساتھ، تندی آرام کے نگه، به ساتھ. بد اخلاقی نگه، به نرمی بگه، به اخلاق بگه احکامی هست شما اخلاق یاد کے ساتھ بگیرید، بیان کرے. خوبی بعضیشو من بهتون میگم، اینجوری با اخلاق بگه. حالا اب آپ جس طرح سے آپ کو لگے کہ حکمت کا طریقہ یہی ہے، صحیح طریقہ، اس طرح سے عمل کریں. میکنید بگید. بعد فرمودن دیکھیے کچھ بالحق حق و ہے، کچھ باطل. باطل ہے. اونی که به حقه اونیه که شاهد و یمین داره، وہ اونی جو که به حق پر ہے، باطله وقت 3 قسمه، 4 قسم. یه قسمش صحیحه، قضا بالحق و هو یعلم، این حق، این فی الجنه است. اما قضا بالحق و هو لا یعلم، جاهله، اس کی کئی فی صورتیں ہیں، النار. اور قضا کچھ صورتیں بالباطل و ایسی ہیں هو جو یعلم انسان که کو باطله، فی النار. جنت میں لے جائیں گی، قضا کچھ صورتیں بالباطل ایسی و ہیں جو هو لا قاضی کو یعلم، جہنم فی میں لے جائیں النار. گی. همین میدونم آخه همین فرمودن قضا بالحق و هو یعلم. یہ اون اس جایی جگہ است پر ہے کہ که جہاں پر شاهد شاہد ہو، یمین قسم باشه. ہو. شاهد یمین نباشه قضاوت صحیح نیست. جہاں پر شاہد کا حکم ہے وہاں پر در شاہد کو جای لائیں، جہاں شاهد پر قسم کا شاهد، حکم ہے وہاں در پہ جای قسم یمین کھلوائے. یمین. اس طرح سے حکومت کا حکم دے. نه نه نه، دیکھیے ظاہر ظاهر روایت این یہ ہے روایت اینه در قضا قضا میں یعنی احراز حق شد، احکام حاصل کرنے اگر میں یا نمیدونه فیصلہ سنانے حقه میں یا نه
جایز نیست انسان قضاوت کنه. اگه قاصر بلا اشکال لا یستحق العقاب بلا اشکال، اصول چون خلاف کے عدله، لحاظ سے حکم اون کرے گا. مسلمه، چون خلاف اصول دینه اون مسلمه، یعنی مفروغ عنه ظاهرا. بله باید مقصر باشه. اگر غلطی کرے قصور کے ساتھ، یعنی وہ انسان اگه قصور کے خطا ساتھ غلطی قصورم کرے تو ظاہر ہے کہ باشه اس کو سزا ملے گی، لیکن راست ہاں غلطی کرے اشتباه اس قصوره کو یعنی نہیں معلوم تھا. خطا میدونم خطابه اگه نرسید آخه قصور شما ها خلاف عدله، قصور خلاف عدله، چیکار میکنید؟ دیکھیے ایک پوری بحث ہے کہ بله یہاں پر اون انسان آدم تشخیص بده اینجا خود اس قاصر نے یا غلطی کی فاسق، ہے یا این یه نہیں کی، بحثیه. وہ ایک اگه الگ بحث. محرز شد قصوره خلاف عدله. اگر متوجہ تھا کہ اگه یہاں پر قبول شارع نے منع اجتناب کیا ہے اس کے مرتبط باوجود بھی نهی عمل کر بود رہا که ہے تو ظاہر ہے قصور کہ اس کو. نیست. دیکھیے اگر اس قانونش تک بات قانون پہنچی ہو مقصر اور اس کے اگه بعد این وہ رسیده اس کے به اوپر عمل نہ کرے تو حتی ظاہر سی بات ہے. احتمالش اگه داده باشه، چون دفع ضرر محتمل لازمه، قصور تو یہ در جایی که انسان احتمال مقصر اینو ہے. نداده و قاصر نیست. اور اس انسان کو قضاوت یعنی فیصلہ نہیں دینا چاہیے همین جب تک اس کو مسئلہ قضاوت شرعی نہ معلوم ہو. نکنه مگر اینکه مسئله بہت شرعی سے رو لوگوں نے بلد باشه. تو حکم دیا ہے بنا به علماء نے کہ فتوای اگر خیلی از مجتہد نہ ہو فقها تو اگه قضاوت کر ہی نہیں مجتهد سکتے. نباشه اصلا قضاوتش جایز نیست. بعضی از فقها بعض بنا علماء به کہتے ہیں خیلی نہیں کہ اگر تقلید سے فرمودن مسئلے کو نه جانتا اگر ہو حکم مسئله رو شرعی کر بلده سکے، ولو عن یا تو خود تقلیده مجتہد ہے یا قضاوت مجتہد کا صحیحه اشکالی مقلد ہے، نداره. خلاصه بسته به اینکه این مجتهد کہ جو خودش مجتہد یا مقلد کی مقلد قضاوت کو صحیح مجتهدیه مانتا ہو. که اون مجتهد میگه قضاوت مقلد صحیحه. همین مسئله اجتهاد دیگه. جس کو علماء نے بیان کیا جواہر کو دیکھے، یہی همین گفت اینو کہ گفتن حکومت ببینید کرنے، جواهر رو حکم دینے کے لیے، فیصلہ دینے کے لیے ضروری ہے. اگر یه جایی مثال دیے کہ یہاں پہ اگر کروڑوں 1000 پیسہ ہو، میلیارد پول هست، 1000 میلیارد، یک کسی گفتن این اومده یک کہ اگر کوئی انسان عدلی کہے کہ از یہاں این سے 1000 کسی نے کوئی میلیارد رو برداشته، معنیش اینه یه دونه پیسہ سکه ہٹایا تو کہ اس سے برداشته. ایک نے ہے، ایک اگه اٹھایا ہے. 10 تا نہیں، است معلوم ممکنه ہے کہ یکی اس میں دو سے تا رو بہت بگن کچھ یک اٹھایا ہو. شیء قضایانا اب وقتی حضرت که فرما من رہے ہیں، یعنی تبعیضیه آمده نسبت به قضایانا ایک که عالم نے هزار هاست. جواہر میں یک آقایی نقل فرما میکرد رہے ہیں این کہ جواهر ربع میلیون مسئله شرعی درش هست، یعنی مجموع مسائلی که جواهر 25 مربوط لاکھ به مسئلے ربع بیان ہوئے ہیں. میلیون شیئا من اس قضایانا میں یعنی میں نے هزارها تبعیضیہ کیا کس چیز کے لیے؟ قضایانا من یعنی اہل تبعیضیه بیت. نسبت به اس چی کی گفته ایک شده؟ کتاب جو ہے جواہر اس کا ایک قضایانا نمونہ. قضایای اهل بیت که این جواهر یه نمونه شه کتاب جواهر. شیئا من قضایانا لهذا فقها گفت اب اس کا مطلب نه جب معنیش اتنے اینه که دو تا عظیم کی طرف مسئله اشارہ اجتهادی کر کے یعنی کہا جائے تو مطلب بہت متجزیه، زیادہ تو یعنی اونایی مطلق ہے. که تجزیه قبول ندارن که غالبا هستن گفتن باید مطلق باشه، چون شیء من قضایا نمیگن، صدق نمیکنه برش. چون بله 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 نتیجہ یہ ہوا کہ ایک یا دو کی بات نہیں ہو رہے. همین پس به نتیجه نه یکی یا دوتا. بله اینم یک توجیه خودش. بله مثل که فرمودن اینو من تو ذهنم هست. چرا نه؟ چون مجتهده.
بعض نے کہا کہ میں مجتہد متجزی اشکال نہیں کر کردن سکتا گفتن قضاوت، لیکن نمیشه کیوں نہیں کر متوجه سکتا؟ بالاخره مجتہد ہے. ابواب فقه مختلفه یه ابوابی مثل حج مثل صلات اینا خیلی دیکھیے طہارت پیچ و میں، خم نماز نداره میں، اس میں یه بہت زیادہ ابوابی مثل فقیر کے لیے مسائل نہیں معاملات ہوتے. که روایات درش ممکن کمه پیچ و خم بیشتر داره وقت ممکن ممکنه ایک شخص جو ہے وہ در حج مجتہد میں، در صلات صلاۃ در میں، اینا نماز کی بحث میں، وضو کی بحث مجتهد میں، حج کی باشه بحث میں اما در مجتہد ہو، لیکن معاملات معاملات میں نہ نه ہو. این بالاخره امکان اصل جو داره مسائل سخت ہیں وہ معاملات میں ہیں. بله بله متجزی برای مجتہد عمل خودشه متجزی اپنے عمل کے برای لیے تو عمل کوئی مسئلہ خودش ہی نہیں ہو، تو اینجوری کر ہی سکتا ہے. نداره قضاوت میں بحث ہے، بعض کہتے ہیں قاضی ہو سکتا ہے، بعض کہتے ہیں قاضی نہیں ہو سکتا. آه. لیکن شجاعت ایک ملکہ کرم ہے، کرم ایک ملکہ ہے. بله شجاعت ملکه اس کے بھی است مراتب کرم ہیں. ملکه ہر است ملکہ میں، ہر صفت میں مراتب مراتب ہیں. مراتب هر ملکه مراتب داره اینم مراتب چه اشکال داره یعنی امکان بعید نی نه دیکھیے ایک ایسا نه ملکہ ہے تجمیع جو سب کے پاس ہے، یا ملکه خاص ہے، جامعه یعنی ایک ایسی یا صفت ہے جو خاص ہے، یا ملکه ایک ایسی صفت جو خاصه عام ہے. میخوایم تعبیر کنیم بله یعنی یہ شخص ایسا ہے کہ معاملات، یعنی یعنی تو مجتہد متجزی کا معاملات مطلب یہ ہے وارد کہ میشه کسی ایک نمیتونه در مسئلے میں بله وہ اگر وارد ہوگا تو شاید اس کو اخذ نہ کر سکے قرآن سے، حدیث سے. نه تو ملکه به نظر ملکه اجتهاد مثل ملکه های دیگه میمونه و قوت و ضعف داره ظاهرا اینجوریه یعنی تو ارتکاز اینه که اب ملکه اس میں چندتا نیست در یہ جو هر صفت ہے جایی در هر ملکت، بابی قوت ہے، ایک صفت یکیه ہے، فقط ایک همونطور ہنر که شما ہے، فرمودید مراتب داره اس کے قوت و اندر ضعف ممکن داره ہے کسی کے لیے کم اور زیادہ ہو یکی صفت عدل میں. مثلا ایک آدمی یکی عادل، ایک آدمی تقی یکی عادل ہے، ایک اتقا آدمی متقی ہے، اتقا ہے، یہ ہو سکتا ہے. میفرمایید بله بله آه. بله ده. بله در عدالت چون دیکھیے اون روایتش داره که تعرفوه به ستر و العفاف عدالت کی باید جو نسبت به روایتیں ہیں، همه معاصی باشه یعنی عدالت نیست عدالت یعنی کا از مطلب روایات عدالت یہ بگیرید ہے کہ انسان اگر نه اعتدال کے عدالت ساتھ کام یعنی کرے. نہیں ہے، باید عدالت کا روی مطلب یہ کہ تو حق را کو صدق بات ہے. میکنه شرعا از قضاوت میں روایات عدالت ایک استفاده اعلیٰ شده درجے که کی ہونی چاہیے. عدالت تمام به معصیت سے، مرتبه تمام پایین گناہوں سے فایده بچنے کی کوشش نداره کرنے والا شخص ہونا چون چاہیے. باید نسبت به همه معاصی باشه بله آره آه. بله نه همین از روایات عدالت دیکھیے جو استفاده میشه روایت ملکه ہے وہ نسبت به اجتناب از کل کبائر اما در شجاعت و در یہاں شرعی بلاغت و مسئلہ ہے. اینا یہاں داره شریعت نیست کہہ این رہی ہے کہ مرتبه یہ انسان معرفه جو قاضی این بننا شرعی چاہتا ہے اس از کے این اندر جهت یہ بله صفات ہونی چاہیے. این فرمایش 1% از فقهاست اما 99% اس کے اندر میگه صرف 1% فقہا نے یہ بات کہی ہے، یعنی باقی 99% بله فقہا نے اس چیز کو قبول بله نہیں کی. بله دیدم الاستقامت علی جادت لیکن یہ بات الشریعه مشہور کے خلاف ہے. اینجوری قدیم تعبیر کرد علماء نے بھی اس کو بله نہیں بعضی قبول کیا ہے، فرمودن این را اما اور خلاف جدید نے تو مشهور بالکل ہی قبول نہیں قدیما کیا ہے. و حدیثا که فرمودن ملکه است تاوان چی؟
دیکھیے ضمانت میں نه هیچ حرام نیست، چون در ضمانات حتی اس شعور میں شعور حتی شرط نہیں ہے. درک مثلا شرط مثلا نیست. سو رہا تھا، خواب سوتے بود میں با پاش اگر کوئی چیز زد توڑ دی اس نے تب دنبال بھی این کسی ضامن ہے، انداخت اس کو شکست و دینا نه پڑے گا. بردارم نشد. این ضامنه، باید در این جور جا توان هست. بله معیار یہ نہیں ہے کہ حاکم نے یعنی عدالت نے کیا حکم دیا، دادگاه چی حکم میکنه نمیدونم، اما ملاک لیکن اینه اگر اگر اس کی اون گردن وقت پر به کوئی گردنش قرض آ اومد، گیا، به گردنش 2 اگر ملین قرض مثلا اس کو اومد 2 دینا تھا اور میلیون آج اس کی و قیمت گھٹ کے نداد و بڑھ حالا کر 6 فوقش ملین 6 ہو گئی ہے، میلیون تو اس کو نباید جو 6 ہے میلیون وہی بده. دینا پڑے گا، بله کیونکہ قیمت اس کی اما بڑھ کر 6 اما ملین اون ہو گئی، وقت تو اگه جو به طے ہوئی گردنش اسی حساب سے اسے نیومده دینا نه پڑے گا، چیزی نیست. یعنی اصل ویلیو کو دینا پڑے گا. فرق نمیکنه. نه بله اگر اس کی گردن کے اوپر کوئی حق آ گیا تھا تو اس اور بله وہ اس کو اگر لیٹ به ادا کر رہا گردنش ہے، اون آج ادا وقت کر رہا ہے، تو اومده اس واقعا پرانی قیمت پہ نہیں ہے، امروز باید جو بده. اس وقت کی ویلیو تھی اس کے لحاظ سے آج بله دینا پڑا. همین. اور اگر اس کے پاس اگه نہ ہو تو سوخت حکم شرعی باید ہے به کہ پھر اب بیت اس کی المال گردن بده. سے اگر حاکم کے واقعا پاس چلا جائے نداده گا، بیت المال سے اس کو روایت دیا داره جائے باید گا. بیت المال بده، اگه نداد گناهش گردن بیت الماله. بله خب چیزی نیست. ببینید ایسا بالاخره نہیں ہے کہ شریعت همه حضرت جب آئیں گے تبعیض تو سب نیست، اچھے ہو جائیں گے، نه ایسا اینجوری نہیں که ہے. همه مردم خوب میشن. تو شیاطین زمان رہیں گے، باقی حضرت رہیں گے، حجت عجل تعالی فرجه نفس الشریف مثل امارہ تو فاطمه رہے گا ہی علی انسان کے اندر. شیاطین هستن، شیاطین نرفتن از بین، نفس اماره که هست. لیکن ایسا ہے لیکن کہ اگر کوئی اصل همیشه حاکم اچھا ہو اینجوریه جائے اگر تو دیدی غالباً لوگ رئیسی اچھے ہو خوب جاتے ہیں، اور شد برعکس اب اگر مردم حضرت حجت غالبا جیسی خوب شخصیت میشن و جل اللہ تعالیٰ خوبی فرجہ بود وقتی شریف خوبی شد مثل آ کر حضرت حکومت حجت عجل کریں الله تعالی فرجه الشریف. تو لوگ اون اچھے زمان ہو جائیں گے. یعنی بالاخره ایسا نہیں کہ شریعت لوگ یعنی که ہیں ہی بد نہیں اچھے موجود نیست اصلا، یا سب کم برے، میشن. کوئی برا بچے گا نہیں، کچھ برے رہیں گے بالآخرے، داره لیکن جلو اکثریت اچھی ہو جائے گی حضرت کے وجود سے. روایت مسئله حکم الزامی هم نیست. بفرمایید. اربعین چی؟ نه یعنی حسب روایت اطلاق داره، لازم نیست از اول ذوالقعده تا دهم ذوالحجه باشه. مطلق بحث ہے یہ، ضروری نہیں کہ پہلی سے اطلاق مقتضای اگلے مہینے کی 10 اطلاقیه. تک ہو، ضروری نہیں، اطلاقات اپنے آپ میں وقوع حجت ہے، دیگه لیکن وقوع مورد داره در خاص ہے مورد یہ. خودش. وصلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام سلام علیکم.